ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی. آپ کا دوست اور ہوسٹ حامد خان یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم کیو ایس او کے آرٹیکلس 70 اور 71 70 اور 71 کے بارے میں بات کریں گے. یہ چیپٹر 6 ہے کیو ایس او کا. تو اس میں اورل ایویڈنس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اورل ایویڈنس کسی صورت میں بھی ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. اس کی ویلیو اپنی جگہ، کیونکہ جب کوئی ڈاکومنٹ پیش کی جاتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہو یا ان رجسٹرڈ ہو، اس کے مارجنل وٹنسز بہت ضروری ہیں جو پیش کیے جانے ضروری ہیں عدالت میں. اگر وہ تائید نہیں کریں گے تو وہ ڈاکومنٹ ایڈمیزیبل ان ایویڈنس نہیں ہوگی، اس کی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہوگی. کورٹ میں سبمٹ تو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ ایڈمیزیبل پر سی ہے، وہ کورٹ ریکارڈ پہ آ سکتی ہے، جوڈیشل ریکارڈ پہ آ سکتی ہے، لیکن اس کی ایویڈنشری ویلیو اس سے ڈیفرنٹ ہے. ہم دونوں کو انٹرمنگل کر دیتے ہیں کہ بس ریکارڈ پہ آ گئی، فائل پہ آ گئی، جوڈیشل کیس میں داخل ہو گئی، ایگزبٹ نمبر لگ گیا، دیٹ از آل. نو، اس کی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے مارجنل وٹنس جو اویلیبل ہوں. اگر کوئی مارجنل وٹنس ایک اویلیبل نہیں ہے تو اس کا سکرائب کاتب جو ہے وہ پیش ہو کر تائید کرے گا کہ ان کے سامنے اس کے ایگزیکیوٹنٹ جس نے یہ دستاویز کو سائن کیا ہے یا تھم امپریشن لگایا ہے ان کے سامنے لگایا ہے. تب تک وہ ایویڈنشری ویلیو نہیں بنے گی. تو اس میں آرٹیکل 70 کیا کہتا ہے؟ آل فیکٹس. فیکٹ عام سی لفظ ہے لیکن اس کے قانونی میننگ کیا ہیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو اسی میرے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کو بیل نوٹیفیکیشن مل چکا ہوگا، نہیں تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچ سکے اور کوئی آپ کو لیکچر سے محروم نہ ہونا پڑے. تو آرٹیکل 70 کہتے ہیں آل فیکٹس may be proved by oral evidence. تمام حقائق، وہی فیکٹس کا لیگل ڈیفینیشن ہے جو میں نے بتا دی ہے کہ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس پہ بائی اورل ایویڈنس سے پروو کیے جا سکتے ہیں. تو یہ لیکن جو کنٹینٹس آف دی ڈاکومنٹ ہیں، ناٹ ڈاکومنٹ ول کم آن دی جوڈیشل ریکارڈ بائی دی ٹو اٹیسٹنگ وٹنسز اور سکرائب. کنٹینٹس آف ڈاکومنٹس کے بارے میں ایویڈنس نہیں دی جا سکتی. اس کے بارے میں بھی ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا. تو اس کے کنٹینٹس آف ڈاکومنٹس کو ثابت کرنے کے لیے اورل ایویڈنس نہیں ہوگی، بلکہ اورل ایویڈنس ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے. دو وٹنسز اس کے لیے اورلی اس کو سرٹیفائی کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے لکھی گئی، اس پر دو گواہان پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے سامنے ایگزیکیوٹنٹ نے اس کو سائن کیا یا تھم امپریشن ثبت کیا. تو اسی طرح آرٹیکل 71 کہتا ہے اورل ایویڈنس کیا ہونی چاہیے. اس کی پہلے تھا کہ اورل ایویڈنس سے تمام فیکٹس کو ثابت کیا جا سکتا ہے ایکسیپٹ کنٹینٹس آف ڈاکومنٹ. ڈاکومنٹ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پر بھی ہم لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں. تو یہ اے ایس جے اور سی جے کے ایگزام میں پیش ہونے والے جو سپلائنٹس ہیں، اسپائرنٹس ہیں، ان کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر سبجیکٹ کی، ہر ایکٹ کی ایک الگ الگ فائل بنا کے اس میں یہ نوٹس کی صورت میں محفوظ کرتے جائیں گے. اور میرے سامنے ایک پیج ہے صرف جس پر یہ سارا لکھا ہوا ہے. تو
تو 71 یہ کہتا ہے آرٹیکل، یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں کہ اورل ایویڈنس بھی ڈائریکٹ ہونی چاہیے۔ اب کیا ہو اس میں، ایک تو اس میں سین ہوتی ہے جو قابل دید ہے، مطلب بصری قسم کی بات ہے، تو وہ جس شخص نے دیکھی ہے وہی بیان کرے گا، جس شخص نے دیکھی ہے، سیبل فیکٹس۔ پھر دوسرا آڈیبل فیکٹس، قابل سماعت، سماعی حقائق، جس نے ان کو خود سنا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے سنا اور اس کو بتایا اور اس نے بتایا، یہ نہیں چلے گا سلسلہ۔ آڈیبل فیکٹس، سیبل فیکٹس، تو جس نے سنا، جس نے دیکھا، ہرڈ، سین، who saw it, who heard it۔ اور پھر perceivable by senses of human being، اس سے کسی نے محسوس کیا۔ یہ نہیں کہ محسوس کرنے والا کسی اور کو بتائے، وہ آگے بتائے، ایسا نہیں چلے گا۔ who perceived، تو یہ اورل ایویڈنس کی 3 اس نے کیٹیگریز بتا دیں، اور اس میں یہ شرط لگا دی کہ who saw, who heard and who perceived، اور کوئی نہیں۔ اب چوتھی جگہ آ جائے گی، اوپینین ہے، رائے، جس طرح ہم ایکسپرٹ اوپینین کو لگا لیتے ہیں، تو اس میں ایکسپرٹ نے اوپینین اپنی کسی رائٹنگ کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، میٹیریل کے بارے میں، فیکٹ کے بارے میں قائم کی ہے، جس بنیاد پر قائم کیا ہے، تو وہ بنیاد، وہ بیسس کورٹ میں پیش کی جائیں گی، اور کورٹ اسے جج کرے گی، دیکھے گی، اپرائزل۔ اگلا پوائنٹ ہے اس میں 5، ڈاکومنٹ کا آتھر یا اس کے وٹنسز فوت ہو جائیں، لاپتہ ہو، کوئی ایک ان میں سے، سب کی بات نہیں ہو رہی، یا incapable of give evidence due to ailment, old age etc، وغیرہ وغیرہ، اسی ہو کہ وہ گواہی دینے کے لیے عدالت میں نہ آ سکے، یا پھر حاضری گواہ جو اس کی اٹینڈنس ہے وہ پروکیوریبل نہ ہو اور اسے لایا نہ جا سکے، یا اس میں بہت خطیر خرچہ آتا ہو، تو عدالت محسوس کرے گی کہ یہ بہت خرچے کا کام پارٹیز پر نہیں ڈالتے، بلکہ جو ایسے لوگ ہیں جو پیش نہیں ہو سکتے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، یا اور وجہ ہے، یا بہت دور ہیں، تو کسی 2 اشخاص کو وہ شہادہ الشہادہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن حدود کیس میں اس چیز کی ممانعت ہے، باقی میں پیش ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی شہادہ الشہادہ کے معیار پر ہوں گے، اور وہ جو ان کو کہہ کے بھیجا وہی بیان کریں گے، اور ان پر کراس ایگزامینیشن ہوگا۔ 6 پوائنٹ، اورل ایویڈنس۔ اورل ایویڈنس کیا ہوگی؟ فار ایگزسٹنس اینڈ کنڈیشن آف میٹیریل تھنگس، اس میں دستاویز شامل نہیں ہے، کبھی میٹیریل میں آپ دستاویز شامل نہیں، کوئی اور میٹیریل چیز ہے، کوئی میٹیریل ہے جس کے بارے میں ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس، اور اس کی کنڈیشن، اس کی حالت کے بارے میں جو میٹیریل ہے وہ بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکے گا، اور عدالت اس کو پیش کرنے کی اجازت دے گی، اور اس کو پھر شہادت کے معیار پر پرکھے گی، اور کیا وہ کیس میں فائدہ مند ہو سکتا ہے ایڈجوڈیکیشن میں یا نہیں، یہ عدالت کی ضوابطید ہے۔ تو ناظرین، یہ اورل ایویڈنس پر 70 اور 71 آرٹیکلز آف QSO 1984 پر 6 پوائنٹس اور اس کے سب ہیڈنگز پر مشتمل ایک میں نے آرٹیکل آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ پسند آیا ہو لیکچر تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والا لیکچر آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔